سر اب میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک 23 اکتوبر کو ملتے ہیں, 6 نومبر کو ملک ریاض صاحب کا معاہدہ ہو جاتا ہے این سی اے کے ساتھ, 3 دسمبر کو آپ اس کو کیبنٹ سے پاس کر دیتے ہیں. دس از وائی اٹ بیکمز ڈاجی. ٹائم لائنز ہوتی ہیں نا, آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھتے ہیں, کیا ضرورت تھی آپ کو ان سے ملنے کی لندن جا کے, مہینہ رک جاتے ہیں, اگریمنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد چلے جاتے مل لیتے کسی جگہ. نہیں کاشف دیکھیں, مجھے ایک سمپل سی بات بتائیے کہ میں آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے کہیں ملتا ہے تو وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ نے یہ کیس کسی عدالت میں چلانا ہے. جس کو آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس کہہ رہے ہیں وہ اخبار کی زینت تو بن سکتا ہے, اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی ان کی بابت یہ بڑا عرصہ اخبار اور سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ چلا, لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کو ان تمام چیزوں کو عدالتوں میں ثابت کرنا ہے کسی ایویڈنس کے ساتھ. ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دیٹ بٹ, بٹ اگر آپ اس کو بالکل ہی برش سائڈ کر رہے ہیں تو دس از آلسو کہ وہ لندن میں ہے, لندن میں کیس چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ, وزیر اعظم صاحب کو کب پتا چلا کہ یہ ملک ریاض صاحب کا کیس چل رہا ہے؟ یہ تو کیبنٹ 3 دسمبر کی ہے, اس سے پہلے کب ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ یہ ہو رہا کیس؟ دیکھیے میری تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یا جو مشیر ہیں ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ تو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے جو بھی ان کو پیریوڈک رپورٹنگ ہوتی ہے ان کو پہلے دن سے. کیا بتایا آپ نے ان کو, کیوں پاس کرنا ہے جی کیوں کرنا ہے یہ سیکرٹ, یہ جو نیب سے آپ نے پاس کرانا ہے, کیا بتایا تھا آپ نے ان کو, کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ 2 چیزیں ہیں, سمپل سی چیز ہے, اور اس سوال کا جواب جو ہے عمران خان صاحب خود بھی دے چکے ہیں. جو ہمارے سامنے سیناریو تھا کہ جب نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی تو اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھی, ظاہری بات انہوں نے ہم سے بھی کہا, اور ہم نے ان کے کیس کی اسٹرینتھ دیکھی, ہم نے اس کے اوپر ایک اپنا ویو اڈاپٹ کیا, اور اپنا ویو یہی تھا, اور اس کے اوپر ہمارے پاس ایک لیگل اوپینین بھی تھی جو این سی اے کی اپنی انٹرنل انہوں نے ایک سینئر کیو سی سے لی ہوئی تھی کہ ان کے کیس کی کیا اسٹرینتھ ہے. اب ہمارے پاس جو آپشنز تھی وہ میرے جو نوٹ تھا پرائم منسٹر کو اس کے اندر واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جو اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی ایک سیٹلمنٹ کر رہی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہے, وہ اس سیٹلمنٹ کو ہونے جائیں, اور اس کے بدلے میں یہ پیسہ وہ چونکہ سیٹلمنٹ کی ٹرمز ہیں کہ وہ پاکستان لا کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ ابھی ایٹ لیسٹ آپ کے پاس فورن ریمیٹنس تو آ جائے گی, فورن ایکسچینج آ جائے گا. دوسری آپشن بھی میں نے سامنے رکھ دی. دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ اس کو, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم این سی اے کے اگریمنٹ کو کہتے ہیں جی نہیں مانتے. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ این سی اے تو اگریمنٹ کر رہا تھا اور کر چکا تھا. ہم اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں این سی اے اگریمنٹ کر چکا تھا, دیکھیں اگریمنٹ تو این سی اے کا نومبر میں ہو گیا تھا. ہم نے تو کابینہ سے جو سیکریسی کی اپروول لی تھی وہ تو دسمبر میں, لیکن آپ سے تو انہوں نے نومبر 6 سے پہلے پوچھا ہوگا نا, اس وقت آپ نے گئے ہوں گے وزیر اعظم کے پاس اس وقت کہ سر بتائیں کرنا کیا ہے, وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں اگر میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب اور جسے کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی شہزاد اکبر سے نہیں پوچھتی کہ وہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی. They do not need my approval. میں نے ذرا آگے چلنا ہے, ایک سیکنڈ رک جائے. ایک چیز جو میں اب تک کی ساری گفتگو میں دیکھیں, آرگومنٹ یہ ہے کہ جب یہ کیبنٹ سے پاس ہوا, زمینیں آئیں, یونیورسٹیوں کی زمینیں ٹرسٹوں میں گئیں, پیسے بنے, آپ لندن میں تھے, ملاقاتیں ہوئیں, اور یہ پیسہ جو پاکستان ٹریجری میں جانا چاہیے تھا اس میں گیا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ این سی اے کا اگریمنٹ براہ راست ہمارے بغیر ہوا ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ. نہیں کاشف, میں اس کو چھوڑ دیجئے, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے. یہ جو آپ کو ایک بات بار بار آپ دہرا رہے ہیں کہ پیسہ ٹریجری میں جانا چاہیے تھا, اس کا کیا بیسس ہے؟ پاکستان کی ٹریجری میں پیسہ جانا چاہیے تھا, اس کا کیا بیسس ہے کاشف؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کیا اس کا کوئی لیگل بیسس ہے؟ کیا وہ نائجیریا کی آپ کو سٹوری بتائی نا, ڈائریکٹ پیسہ حوالے کر دیا سرکار. خدا کا خوف کرو کاشف, خدا کا خوف کرو. میں جا کے وہاں پہ یہ آرگومنٹ دیتا کہ نائجیریا کو دے دیا تو مجھے بھی دے دو. نہیں, میں تو آپ کو ایک آرگومنٹ دیکھیں, ایک 2 سیناریوز ہیں نا سر. آپ کیس ہار جائیں گے, آپ کیس جیت جائیں گے. مسئلہ یہ کہ اگر جیت جائیں گے تو سرکار کے پاس آئے گا, ہار جائیں گے تو ایسے نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں ہوتا. یو کین ناٹ برش تھنگز اسائڈ. اوکے, میں صرف آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں این سی اے کا اگریمنٹ ملک صاحب کے ساتھ اسٹینڈ الون اگریمنٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں تھا؟ مرضی کے بغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اٹ از اے اسٹینڈ الون اگریمنٹ بٹوین ملک ریاض فیملی اینڈ این سی اے. گورنمنٹ آف پاکستان از ناٹ پارٹی, وی ڈڈ ناٹ سائن, پیریڈ.
اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے یا کوئی ایویڈنس ہے تو یو ہیو ٹو پروڈیوس بفور یو پٹ این ایلیگیشن، یو ہیو ٹو پروڈیوس این ایویڈنس سیئنگ یار چلے میں کہتا ہوں آپ وعدہ معاف بنانا ہے تو آپ جا کے این سی اے کے ڈی جی کو وعدہ معاف بنا لیں جو آگے یہ کہے کہ جی ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا. انفارچونیٹ بات یہ ہے نا کہ جی ڈاکیومنٹیشن ساری کی ساری یو کے میں نا، اصل مسئلہ یہ ایک سے جو لمیٹڈ ڈاکیومنٹیشن اس کے ساتھ کام کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا؟ کیا کسی کو لمیٹڈ ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو پھانسیاں چڑھا دیں گے؟ نہیں، کیس تو پروسیڈ تو ہوتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں، بڑے کیسز یہاں پر وہ نواز شریف کیس چلا ہے جس کے ڈاکیومنٹیشن پیناما کی نواز شریف کا بھائی اٹھا لیا تھا آپ نے، یا اسحاق ڈار کا بھائی یا بیٹا اٹھا لیا تھا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، دیکھیں میں اس چیز کی بات میں نہیں کر رہا، وہ حالات خراب ہیں. مجھے بتائیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا اس سارے کیس کو سیٹل کرنے میں؟ جنرل فیض، جنرل باجوہ. دیکھیے جہاں تک تو نیب کے معاملات ہیں تو سارے معاملات یہی صاحبان چلاتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے تو اب نیب کیا کہوں کیا ان کا کردار تھا اور کیا کردار نہیں تھا. اگر کوئی کردار تھا بھی تو وہ ان کا کردار ہوگا، لیکن وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. آپ کو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ سیٹل کریں اس ایگریمنٹ کو، کریں آپس میں؟ نہیں، مجھے نہ عمران خان صاحب نے کہا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، نہ میرا یہ اختیار تھا کہ میں سیٹلمنٹ کروں، نہ مجھے یہ کسی نے کہا، نہ عمران خان صاحب نے کہا، نہ کسی اور نے کہا. انسٹرکشنز کیا تھی ان کی اس کیس میں؟ ان کی کس کیس میں؟ پرائم منسٹر کی. دیکھیں پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز تمام کیسز کے بارے میں جو برطانیہ میں تھی وہ وہی تھی جو ایک سٹینڈرڈ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو پرسو کرنا ہے ایز پر دا لا اینڈ ایویڈنس. اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا، اب مثال کے طور پہ سلیمان شہباز کے کیس کے اندر اے ایف او ہوا اور وہ اے ایف او لفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ جب اے ایف او لفٹ ہو گیا تو کیا وہ اس کے اندر مجھے انسٹرکشن یہ تھی کہ اے ایف او لفٹ کر لو، یا مجھے یہ انسٹرکشن تھی کہ نہیں اب وہ لفٹ ہو گیا تو تم نے جا کے وہ سوسائڈ بمبر بن جانا ہے؟ یار قانون اور ایویڈنس کے مطابق اب این سی اے اپنے فیصلے میں آزاد ہے. این سی اے نے جب کیس شروع کیا تو این سی اے کو لگتا تھا کہ یار وہ بڑا کچھ ان کو مل جائے گا، بعد میں جا کے وہ ایف او لفٹ کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا. آپ کے خیال میں یہ پیسہ اس اکاؤنٹ سے واپس ٹریجری میں بھیجا جا سکتا ہے؟ جی یہ پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے واپس ٹریجری میں بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہی بھیجا جا سکتا ہوگا. چونکہ پیسہ پاکستان میں موجود ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہے، جمع کرانے والے جو ہیں وہ فیملی خود ہے. اب یہ معاملہ تو پاکستان کے اب قانون کا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے، لیکن اس کے لیے کوئی خدا کے لیے کوئی بیسس ہوں گی. صرف بغض عمران یا بغض ملک ریاض کے ساتھ نا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی قانون اور کوئی ایویڈنس چاہیے ہوگا.